السلام علیکم، میں ہوں فائزہ سدوزی۔ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، فائن ہوں گے۔ آج میں جس بارے میں آپ سے بات کروں گی وہ ٹاپک ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہم لوگ بہت زیادہ سیلفش ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو بڑے تھے، ہم سے جو بڑے لوگ تھے، جو ہماری پرانی جو نسلیں تھیں، ہمارے آبا اجداد تھے، وہ لوگ بڑے رسم و رواجوں کا خیال رکھتے تھے، اپنے ساتھ جو تھے پڑوسی تھے ان کا خیال رکھتے تھے، اپنے تعلق واسطے کو نبھاتے تھے، مطلب ہر وہ چیز کرتے تھے جو معاشرے میں کرنی چاہیے۔ لیکن اب یہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اخلاقی اقدار کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے اس کے ہم پر جو ہیں وہ کیا حقوق ہیں اور ہمارے کیا فرائض ہیں۔ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ اگر ایک پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو اس کو بھوکا نہیں سونا چاہیے ہمارے ہوتے ہوئے اگر ہمارے پاس کچھ ہے۔ ہم اس قدر نفسا نفسی کا شکار ہیں کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے شخص کے دل کی بات جاننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اپنے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا کچھ ہو جائے، ہمارا کچھ بن جائے اور ہم اپنے کوئی معاملہ سیٹل کر لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ معاشرہ اس قدر نفسا نفسی کا شکار ہو گیا ہے کہ ہم اس طرح کے بن چکے ہیں۔ ہم جتنا بھی چاہیں دوسروں کو ٹائم دینے کی کوشش کریں لیکن نہیں دے پا رہے۔ اس کی وجوہات ہیں کچھ، اس کی بہت بیسک وجوہات یہ ہیں کہ ہم خود غرض ہو چکے ہیں۔ آپ کو ایک میں ایسا ہی واقعہ سناتی ہوں کہ کچھ یہاں پہ فیملیز رہتی تھی، بہت ٹائم سے میں ان کو جانتی تھی۔ تو ان میں سے ایک فیملی ایسی تھی کہ وہ اپنے جو بھائی تھا اس لڑکی کا، اس آنٹی کا، تو پیسوں کے چکر کی وجہ سے انہیں بوڑھا بھائی جو ہے وہ اپنے گھر سے نکال لیا۔ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ یہاں پہ اس سیکٹر کی بات ہے جہاں پہ میں رہتی ہوں، I-8 سیکٹر کی۔ تو اس بندے نے ایک دن میں یہاں پہ باہر کھڑی تھی تو وہ بندہ میرے پاس آیا، وہی شخص، وہی جو بوڑھا آدمی تھا میرے پاس آیا اور انہوں نے واقعی مجھے کہنے لگی یہ بات کہ میری بات کروا دو میرے گھر پہ۔ تو میں نے جب پوچھا کہ کس سے بات کروانی ہے تو انہوں نے بڑے ایک دکھی انداز میں کہا کہ میری بہن ہے اور وہ ادھر بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ تو میرا جو گھر تھا شروع سے میں ان کے ساتھ رہتا تھا اور ہماری شراکت داری تھی، میں نے اپنی بہن کو بھی حصہ دیا، لیکن اب جو ہے میری کوئی اولاد نہیں ہے تو لہٰذا جو ہے میری جو بہن ہے اس کے بچے ہیں، اس کی فیملی ہے اپنی پوری، تو وہ مجھے رہنے نہیں دے رہی۔ تو ہم لوگ اس قدر گھٹیا ہو چکے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہے، ہم کس کو کس لیول پہ میجر کر رہے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ۔ تو جب میں نے ان کی بات کروائی تو پہلے تو جو ان کی سسٹر تھی انہوں نے کال کاٹ لی، پھر انہوں نے اپنی بانجی کو کال کی، اس نے بھی کال کاٹ لی، انہوں نے اپنے بانجی کو کال کی اور پہلے ایک بانجی کو پھر دوسرے کو، تو دونوں نے کال کاٹ لی۔ پھر اس طریقے سے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو کال کی اور انہوں نے کال پک کی، اور پھر جب ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ یہاں سے چلے گئے ہیں کچھ دنوں کے لیے، آپ کو پھر بلائیں گے، اس طریقے سے نا۔ تو وہ رو رہے تھے لٹرلی۔ تو ہم لوگ ایک ایسے معاشرے میں ہیں، ہم لوگ ایسے ماحول کا شکار ہو چکے ہیں، اپنے اندر ایسی گندگی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم لوگوں پر کیا ذمہ داریاں ہیں، کسی اپنے سے بڑے عمر کے بندے کی ہم پر کیا رسپانسبلٹی ہے۔ اور وہ رشتہ، بھائی کا رشتہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس کی بڑی نیکیاں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے تناؤ میں اس طرح سے ہم گر جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کچھ رشتوں کے فرائض، کچھ حقوق، ساری چیزیں ہم نے ادا کرنی ہوتی ہیں لیکن ہم ادا نہیں کر پاتے۔ تو یہ بہت بڑی ایک لمحہ فکریہ ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک نفسا نفسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس بندے کی ہمارے ساتھ اگر کوئی نیکی ہے تو ہم نے ریٹرن میں کچھ دینا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس بندے نے نیکی کی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ہم ریٹرن میں کوئی ریوارڈ اس کو نہیں دیتے۔ جب کوئی دوسرا شخص ہم مشکل میں ہوتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کبھی اس بندے نے ہمارے ساتھ دیا تھا اور اس ٹائم پہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ مشکل ٹائم پہ اگر کسی کا کوئی نہیں ہے یا جس طرح سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی دینے والا نہیں ہے تو ہمیں ساتھ ضرور دینا چاہیے، وہ رشتوں کا جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو معاشرہ جو ہے بگڑتا جا رہا ہے، ہم خود بگاڑ رہے ہیں، ہم خود ہی ایسے بیج بو رہے ہیں جو اگنے کے بعد ایسا ہی رزلٹ دیں گے۔ تو ہم خود ہی برائی کو جنم دیتے ہیں اور پھر خود ہی اس کو کاٹتے بھی ہیں۔ اگر جو آج ہم کر رہے ہیں کل وہی ہمارے ساتھ ہوگا، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے، جو آج کرو گے کل وہی کاٹو گے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو انکار کرتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ایک جھوٹ کے بندرے میں ڈال رہا ہے۔ تو بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کوئی
کوئی پڑوسی ہو، کوئی نیبر ہو، کوئی کچھ بھی ہو، کوئی وقتی آپ کے ساتھ کوئی پیسنجر ہو، ہر شخص کی ذمہ داریاں ہیں، ہر شخص کی رسپانسبلٹیز ہیں دوسرے پہ، لیکن ہم لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں اور ایک ایسی چیز میں چلے جاتے ہیں کہ جس میں صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، دوسروں کو بہت پیچھے چھوڑاتے ہیں۔ تو معاشرہ اس طرح چلتا ہے کہ جہاں سے چلتے ہیں تو معاشرہ چلتا ہے، ایسے معاشرے نہیں چلتے کہ صرف ایک ہی شخص اچھا ہو دوسرا برا ہو، یا صرف معاشرے میں اچھائی ہو یا صرف برائی ہو۔ اچھائی زیادہ ہو تو معاشرے بہتر چلتے، بہتر پروان چڑھتے۔